میں گمنامی میں چلا جاؤں گا مگر فوج سے میرا روحانی رابطہ قائم رہے گا۔ یہ ہیں وہ الفاظ جو سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے اپنی الوداعی تقریر میں کمان کی تبدیلی کے موقع پر کہے۔ جنرل عاصم منیر نے پاک فوج کے 17ویں سپہ سالار کی حیثیت سے کمان سنبھال لی ہے۔ سابق آرمی چیف جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ نے GHQ میں منعقدہ تقریب میں پاک فوج کی کمان ان کے سپرد کی۔ GHQ میں ہونے والی اس تقریب میں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور جنرل سید عاصم منیر نے یادگار شہداء پر حاضری دی۔ یادگار شہداء پر حاضری کے بعد پاک فوج کی مختلف رجمنٹ سے تعلق رکھنے والے دستوں نے پریڈ میں شرکت کی اور اس دوران قومی نغموں نے شرکاء کے جوش اور ولولے میں اضافہ کیا۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا کے ساتھ ساتھ پاک فضائیہ کے سربراہ ظہیر احمد بابر بھی تقریب میں شرکت کے لیے موجود تھے۔ جنرل قمر جاوید باجوہ نے جنرل عاصم منیر کے ہمراہ گارڈ آف آنر کا معائنہ کرنے کے بعد تقریب سے خطاب کیا۔ تقریب سے بطور آرمی چیف اپنے آخری خطاب میں جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا کہ پاک فوج کے ساتھ عمر بھر کی رفاقت پر میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں کہ جس نے مجھے فوج میں خدمت کا موقع دیا اور بامقصد زندگی عطا کی۔ انہوں نے جنرل عاصم منیر کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا، میں امید کرتا ہوں کہ ان کی پروموشن ملک اور فوج کے لیے کامیابیوں کا باعث بنے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ جنرل عاصم منیر سے میری رفاقت 24 سال پرانی ہے۔ جنرل عاصم منیر حافظ قرآن ہونے کے ساتھ ساتھ بہت پیشہ ور، باصلاحیت اور اعلیٰ اصولوں پر کاربند افسر ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ ان کی قیادت میں فوج کامیابی کی منازل عبور کرے گی اور ان کی تعیناتی فوج اور ملک کے لیے بہت مثبت ثابت ہوگی۔ آرمی چیف نے کہا کہ مجھے خوشی ہے کہ میں فوج ایک مایہ ناز اور قابل ثبوت کے حوالے کر کے ریٹائر ہو رہا ہوں۔ آج سے 44 برس پہلے میرا فوجی سفر شروع ہوا تھا جو آج اختتام کو پہنچا ہے۔ میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھے نہ صرف اس بہادر اور عظیم فوج میں کام کرنے کا موقع دیا بلکہ اس مایہ ناز فوج کی کمان کا شرف بھی بخشا جو میرے لیے اعزاز کی بات ہے۔ انہوں نے کہا کہ 6 سالہ دور میں لائن آف کنٹرول پر اشتعال انگیزی ہو یا ملک کے مختلف علاقوں میں دہشت گردی، امن و امان کے چیلنجز ہوں یا قدرتی آفات کا مقابلہ، فوج نے ہمیشہ میری آواز پر لبیک کہا اور جہاں میں نے ان سے پسینہ مانگا انہوں نے مجھے خون دیا۔ آرمی چیف نے کہا کہ انہی قربانیوں کی وجہ سے پاکستان آج امن کا گہوارہ ہے۔ ہماری سپاہ کی قربانیوں کا اعتراف ہمارے دوست اور دشمن دونوں کرتے ہیں۔ مجھے اپنی فوج پر فخر ہے جو اتنے کم وسائل میں سیاچن کے برف پوش پہاڑوں سے لے کر تھر کے صحراؤں تک ملک کی جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت کرتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ فوج لسانیت، رنگ و نسل کی تفریق سے بالاتر ہو کر ملک کے چپے چپے کا دفاع کرتی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ آنے والے وقت میں بھی یہ فوج جنرل عاصم منیر کی زیر قیادت اس سے بڑھ کر ملک کی خدمت اور دفاع کرے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ اس موقع پر میں اپنی 16 بلوچ رجمنٹ کا بھی نہایت مشکور ہوں کیونکہ مجھے اس مقام تک پہنچانے میں میرے یونٹ کا بھی کلیدی کردار رہا ہے۔ میں انہیں سلام پیش کرتا ہوں۔ جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا کہ میں بھی عنقریب گمنامی میں چلا جاؤں گا لیکن میرا روحانی رابطہ ہمیشہ فوج سے قائم رہے گا۔ جب فوج کو کامیابی حاصل ہوگی تو مجھے خوشی ہوگی لیکن جب فوج پر مشکل وقت آئے گا تو یقین رکھیے گا کہ میری دعائیں آپ کے ساتھ ہوں گی۔ آرمی چیف کے خطاب کے بعد جنرل قمر جاوید باجوہ نے فوج کی کمان جنرل سید عاصم منیر کو سونپ دی۔ یہاں یاد رہے کہ کمان کی چھڑی کو کمانڈ سٹک بھی کہا جاتا ہے۔ آرمی کمان کی یہ چھڑی انگریزوں کے دور سے فوجی روایت کا حصہ ہے۔ کمانڈ سٹک 1 اسٹار یعنی بریگیڈیئر کے عہدے سے افسران کو سونپی جاتی ہے۔ یہ سٹک افسران کو پرانے افسران کی جانب سے دی جاتی ہے۔ پرانے افسران آنے والے نئے افسر کو یہ چھڑی سونپ کر خود نئی چھڑی تھامے نئے عہدے پر ترقی کر جاتے ہیں اور یہ سلسلہ آرمی چیف پر جا کر ختم ہوتا ہے۔